بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو خطاب کر کے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بہت سی ان چیزوں کو یاد دلایا تھا جو ان سے معاہدے کے طور پر کی گئی تھی اور انہوں نے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا تھا، اور بعض ان کمزوریوں کا بھی ذکر تھا جن کی وجہ سے ان کے اندر ایک طرح سے جرأت اور نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو چیزیں ان کے سامنے کھول کر بیان کی گئی اور انہیں ان کی کتابوں کی باتیں بیان کر کے آئینہ دکھایا گیا تھا، اس کا بھی تذکرہ تھا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بعض پرانے واقعات یاد دلا کر یہودیوں کو خاص طور پر بتایا ہے کہ آپ کی تاریخی نافرمانی اور معاہدوں کو توڑنے سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک دو واقعات کی طرف یہاں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ اس نے تم میں انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں مخدوم بنائے، حکمران بنائے، وآتاکم، اور تمہیں وہ چیزیں عطا کی ما لم یؤت احدا من العالمین، جو اس نے عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کیا تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا اقتباس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا ان کے سامنے جب بنو اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے اور وہ لوگ وادی میں بھٹک رہے تھے۔ بعض مفسرین نے ان کی کتابوں کی عبارتوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرعون سے چھٹکارا پانے پر تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی بالکل قریب تھا۔ ایسے موقع پر حضرت موسیٰ نے ان کو جہاد پر ابھارا تھا اور مقدس سرزمین یعنی فلسطین جس پر دوسروں کا قبضہ تھا، اس سرزمین میں داخل ہونے کی ہدایت دی تھی اور وہاں جو قوم تھی ان سے مقابلہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس وقت ان کی قوم نے ان کی اس دعوت کو ٹھکرایا تھا، آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے ان کو حوصلہ اور ہمت دلانے کے لیے ان کی اپنی تاریخ یاد دلائی اور ان پر اللہ کی طرف سے جو نعمتوں کی بارش کر دی گئی تھی ان نعمتوں کو بھی یاد دلایا تاکہ کم از کم اپنی تاریخ کے ذریعے سے وہ حوصلہ حاصل کریں، اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر وہ ان کی باتوں کو قبول کریں اور کچھ تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ ایک نبی تھے اور ایک عرصہ انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کوشش اور محنت میں گزارا تھا۔
وہ ان کی نفسیات اور ان کے جذبات سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ یہ قوم عزت اور حوصلے کے ساتھ جینے کا جذبہ نہیں رکھتی، غلامی کی زندگی میں رہ کر ان کے اندر غلامانہ ذہنیت پروان چڑھ رہی ہے، ہمت، حوصلہ یہ تقریباً ان سے ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ان کی قوم کی تاریخ یاد دلائے، اللہ کے احسانات یاد دلائے، کم از کم ان چیزوں کو سن کر ان کے اندر کچھ جذبات پیدا ہو جائے، کچھ آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قوموں کی تاریخ ان کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، ان کی ہمتوں کو بڑھاتی ہے، انہیں آگے بڑھنے کا جذبہ فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ان کو ان کی تاریخ سے روشناس کروانا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے، جب سے عالم اسلام پر دوسری قوموں کا غلبہ ہونے لگا تو انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کی تاریخ مسخ کر دی۔ خاص طور پر ہمارے اپنے ملک میں دیکھیے، ان کی تاریخ کو انہوں نے بدل دیا اور ان کو اپنی صحیح تاریخ سے دور رکھنے کے لیے جتنی کوششیں وہ کر سکتے ہیں اتنی کوششیں کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، مختلف سیریلوں کے ذریعے، مختلف فلموں کے ذریعے، ڈاکومنٹری کے ذریعے غلط سلط تاریخیں بیان کر کے مسلمانوں کو ان کی حقیقی تاریخ سے دور کروایا جا رہا ہے، بلکہ ایسی غلط اور مسخ شدہ تاریخ پیش کی جا رہی ہے کہ نوجوان اس کو پڑھیں تو اپنے اسلاف سے نفرت کرنے لگے، ان سے دشمنی کرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی تاریخ سے یہ لوگ جڑ جائیں گے، ان کی ہمت اور حوصلوں کے کارناموں کو پڑھیں گے، ان کی حکومت اور اقتدار کے دور کی چیزوں کو پڑھیں گے، تو پھر ان کا حوصلہ بھی بلند ہو جائے گا۔ وہ بھی آئینے میں اپنی صورت دیکھیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آئے گی تو پھر کوئی طاقت ان کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی ان کو ان کی تاریخ یاد دلائی اور کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ ان میں سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت، توحید کی نعمت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور پھر ان کی تاریخ کے جھروکوں سے کہا اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تمہیں میں سے انبیاء بنایا۔ نبی قوم میں ایک ہوتا ہے تو اس لیے کہ تمہیں میں سے انبیاء بنائے، اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے تھے وہ سب بنی اسرائیل کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی سلسلہ جاری تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے دور تک کے انبیاء کی تاریخ کو یاد دلا کر کہا کہ تم میں اللہ نے بہت سارے انبیاء بنائے، اتنی بڑی آپ قوم ہے۔ کسی قوم سے کہا جائے کہ آپ کی تاریخ ایسی تھی کہ آپ صحابہ کی اولاد ہیں، آپ میں بڑے بڑے مجاہدین اور اولیاء اللہ گزر چکے ہیں، یہ سب چیزیں وہ سنتے ہیں، تو چاہے ان کی حیثیت فی زمانہ کچھ بھی ہو، لیکن اپنی تاریخ کو سن کر ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایک ولولہ دل میں پروان چڑھنے لگتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تم میں تو بڑے بڑے انبیاء آ چکے ہیں، تمہارا مقام تو بہت اونچا ہے، تم کو تو بہت اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ ایسی برائیاں جن کو آپ گلے لگائے ہوئے ہیں، ان برائیوں کے قریب بھی پھٹکنا آپ کے لیے مناسب نہیں، اس لیے کہ آپ انبیاء کی قوم ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی نسل سے ہیں، جو اس طرح کی چیزوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور کہا تمہیں تو بادشاہ بنائے، حکمراں بنائے۔ حکمراں اس لیے کہا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے تو پوری قوم گویا اس کو ساتھ دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو حکمراں قوم محسوس کرتی ہے۔ جس قوم کے اندر حکومت ہوتی ہے اس کو اپنی حکومت پر ناز ہوتا ہے، وہ اپنے آپ ہی کو حکمراں سمجھتی ہے۔ اس لیے کہا تمہیں اللہ نے حکمراں بنایا۔ حکمرانی اس اعتبار سے بھی تھی کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے بادشاہ بھی پیدا ہوئے، ان کے دور میں جتنے بادشاہ ہوئے
انہی میں سے اکثر ہوں۔ اور دوسری طرف ایک زمانے تک بنی اسرائیل کی غلامی میں رہ کر غلامانہ زندگی کے وعدے ہو چکے تھے، اب ان سے آزادی ملی تو اپنے مسائل میں خود مختار ہو گئے، اپنی زندگی کے خود مالک ہو گئے۔ تو اس لیے کہا کہ تمہیں حکمران بنایا، تمہیں اپنی ذاتی اعتبار سے بھی اپنی حکومت عطا کی، اور تمہاری تاریخ بھی حکمرانوں کی تاریخ تھی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں ان چیزوں سے نوازا جو عالم میں کسی کو اللہ نے نوازا نہیں تھا، عالم میں کسی کو ایسی چیز نہیں دی گئی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز تو توحید کی دولت، رسالت کی دولت اللہ نے تمہیں دی، جو اس زمانے میں اور کسی کو ملی نہیں تھی۔ جس قوم کے پاس یہ دولت ہوتی ہے وہ قوم زمانے کی سب سے معزز قوم ہوتی ہے، جو توحید کی علمبردار ہوتی ہے، جو رسالت کی علمبردار ہوتی ہے، جو اللہ کی نیابت کا فریضہ انجام دیتی ہے، وہ قوم اپنے وقت کی سب سے بلند تر اور معزز قوم سمجھی جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے انبیاء سے بھی نوازا، توحید سے بھی نوازا، دین سے بھی نوازا، تو ان سے بڑھ کر کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے ایسی نوازشات ہوئی کہ فرعون سے ان کو بچایا گیا، سمندر کے راستے بنائے گئے، آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، صحرا میں بھٹک رہے تھے، سائبان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بادل کے ذریعے سے ان پر سایہ کروایا۔ اس طرح کی ہزاروں ظاہری نعمتوں سے بھی اللہ نے نوازا جو دنیا میں اور کسی قوم کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ یہ تعریف ان کی بیان کر کے حضرت موسیٰ نے ان کو ابھارا تھا، جو تقریر آگے میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اسلوب، ایک تاریخ بھی اللہ نے بیان کی، اور ایک دعوتی اسلوب بھی بیان کیا کہ قوم کے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے تو کس طرح کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی تاریخ کو سمجھ کر، اس سے سبق لے کر، اور ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔